کام کی جگہ پر سونا نہیں چاہیے، غافل نہیں ہونا چاہیے۔ دنیا کام کی جگہ ہے، آرام کی جگہ نہیں ہے۔ یہ ایک بنیادی طور پہ بات نوٹ کر لیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، انسان کو میں نے مشقت میں پیدا کیا ہے، یعنی اس کی کامیابی مشقت میں ہے۔ جاہدوا فی اللہ حق جہادہ، اللہ کے راستے میں محنت کرو جیسا کہ محنت کا حق ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع، کیا ہم سب غفلت میں زندگی گزار رہے ہیں؟ دیکھیں، بات تو ایسی ہی ہے۔ دیکھیں، ایک تو غفلت ہے اور دوسری یعنی بیداری ہے۔ اس کا جو ضد بنتی ہے وہ بیداری ہے، یعنی آپ سوئے ہوئے ہیں یا جاگے ہوئے ہیں۔ دوسرے الفاظ میں غفلت، انسان نیند میں غافل ہو جاتا ہے نا، اپنے گرد و پیش سے غافل ہو جاتا ہے، اپنی جو بھی ہے۔ جب انسان سو جاتا ہے تو اس کو کچھ بھی معلوم نہیں ہوتا، یعنی اس نیند کی حالت میں کہ میں کہاں ہوں، میں کون ہوں، میں کیا کر رہا ہوں۔ آپ دیکھ لیں نا، نیند اور جب جاگنا، سونا اور جاگنا، اسی طرح یہ غفلت کا لفظ ہے۔ تقریباً کوئی زیادہ فرق نہیں ہے ان کے معنوں میں، معنی ایک ہی بنتا ہے۔ انسان جب سو جاتا ہے تو وہ گرد و پیش سے غافل ہو جاتا ہے، اور اسی طرح جو غفلت ہے اس کا جو متضاد ہے وہ بیداری ہے۔ سونے کا متضاد میں نے آپ کو بتایا، جاگنا، جاگ گیا، سو گیا، اور غافل ہے لیکن بیدار ہے، لیکن ایک غافل ہے اور ایک بیدار ہے۔ تو دیکھیں، یہ بہت اہم بات ہے۔ دنیا میں افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہر بات کو ہر وقت سمجھانا پڑتا ہے، کیونکہ وہ نیند کا غلبہ ہے نا۔ وہ ویسے ایک میں مثال بیان کر رہا ہوں۔ ایک بچہ ہے مثال کے طور پہ، اور اس کو نیند آ رہی ہے زبردست قسم کی، تو کلاس میں بعض اوقات ہوتا ہے نا، یہ میں ویسی مثال بیان کر رہا ہوں، تو اسے جگا دیا جاتا ہے، لیکن نیند پر غالب ہو جاتی ہے۔ تھوڑی دیر وہ جاگ جاتا ہے، تھوڑی دیر بعد پھر سو جاتا ہے۔ پھر اس کا ساتھی جگا کہ بھئی یہ کلاس ہو رہی ہے، جاگو جاگو، کلاس ہو رہی ہے، سبق ہو رہا ہے، جاگو۔ اس طرح کی بات ہے۔ تو اسی طرح ہم سب لوگ سوئے ہوئے ہیں، اور یہ بات میں اپنے آپ سے نہیں کہہ رہا، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ لوگ سوئے ہوئے ہیں، حدیث کا مفہوم ہے۔ جب موت آئے گی تو یہ جاگ جائیں گے، جب موت آئے گی تو یہ جاگ جائیں گے۔ تو بہرحال تھوڑا سا دیکھیں، میں آپ سے مخاطب ہوں، آپ اس بات پر سوچیں۔ میری یہ عام جو گفتگو ہے آپ سے، یہ کوئی ایسی روایتی نہیں ہے کہ میں بس کچھ تقریر کروں یا موضوع یا یہ وہ، ایسی نہیں ہے۔ یہ آپس کی بات ہے اور ایک خیر خواہی کی بات ہے۔ دنیا ایک امتحان ہے، میں بات کو مختصر کر رہا ہوں۔ دنیا کی زندگی ایک امتحان ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے۔ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ تفصیل میں نہیں کرتا، لفظی ترجمہ کیا ہے؟ سورہ ملک کی ابتدائی آیت ہے کہ اس نے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، میں نے موت اور زندگی کو بنایا ہے، تخلیق کیا ہے۔ مقصد کیا ہے؟ کہ میں دیکھوں، تمہیں جانچوں، آزماؤں کہ تم میں سے کون اچھا عمل کرتا ہے۔ احسن عملا، یعنی اچھے عمل کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ زندگی دی ہے۔ مختصر بات ہے، تفصیل ہے، لیکن
ابھی میرا موضوع دوسرا ہے. تو یعنی یہ ایک امتحان ہے، لِنَبْلُوَكُمْ، کہ میں تمہیں آزماؤں، جانچوں کہ تم میں سے کون اچھا عمل کرتا ہے. جو اچھا عمل کرے گا وہ امتحان میں پاس ہو جائے گا، اور جس کا عمل اچھا نہیں ہوگا تو وہ فیل ہو جائے گا. اچھا، یہاں میں ایک ضمنی بات کہہ رہا ہوں، ضمنی تھوڑی سی توجہ دلا رہا ہوں. جو غافل ہے اس کا عمل اچھا ہو نہیں سکتا، اس کا اچھا عمل بھی برے عمل میں شمار ہوگا، کیونکہ وہ سویا ہوا ہے. سویا ہوا انسان اگر کوئی بہت اچھا بھی کام کرے یا مضبوط، تو سویا ہوا ہے، اپنے آپ سے غافل ہے. مثال کے طور پہ مثال ہی ہے کہ آپ سوتے ہوئے کچھ مضمون لکھ لیں، بہت اچھا مضمون لکھ لیں، لیکن آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں، کیا لکھ رہے ہیں، پتہ ہی نہیں ہے کس لیے لکھ رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے. تو یہ بات ہے، ایک ضمنی طور پہ میں نے بات کہی کہ غفلت میں جو بھی آپ عمل اچھا بھی کریں گے تو اس کا کوئی شمار نہیں ہوگا اچھے عمل میں، کیونکہ آپ سوئے ہوئے ہیں، غافل ہیں، پتہ ہی نہیں. آج مثال کے طور پہ ہم دین کے کچھ کام کر رہے ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، لیکن ہمیں معلوم نہیں ہے کہ یہ کیا چیز ہے. نماز کیا ہے؟ الصلاۃ معراج المؤمنین، نماز مومن کی معراج ہے. نماز میں بندہ اپنے اللہ سے باتیں کرتا ہے. ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے ہم کیا کہہ رہے ہیں اللہ سے، اکثر کو تو یہی پتہ نہیں ہوتا. تو نماز کے مقصد سے جو بھی غافل ہو گیا وہ تو سورہ ماؤن میں ہے کہ وہ جہنم میں جائے گا، کیونکہ وہ ریاکار ہے. الذین ھم یراؤون، ریاکار ہے. تو خیر، میں وہ غفلت کے بارے میں بات کر رہا تھا کہ غافل ہو کے زندگی گزارنا نقصان کا باعث ہے، بہت بڑے نقصان کا باعث ہے. یہ ایسا نہیں ہے، یہاں تو دیکھیں میں مثالیں ہیں نا مختلف. ایک کارخانہ ہے بہت بڑا، اور وہ اس کے لیے ایک جنرل مینیجر ہے. وہ آئے گا، حکم دے گا اور آرڈر کرے گا، اور تو کارخانہ چالو ہوگا. وہ گھومے گا، پھرے گا، چیکنگ کرے گا سب. وہ تو پھر پروڈکشن جو بھی ہر ایک اپنا اپنا کام، کہ بھئی مینیجر صاحب گھوم رہے ہیں اور ہر ایک اپنا کام صحیح کر رہا ہوگا. لیکن مینیجر صاحب، جنرل مینیجر جو ہے، وہ دفتر میں آ کے، وہ بہت خوبصورت ٹھاٹ والا وہ ہے، گرمی کا موسم ہے، وہ صبح آ کے وہاں سو جاتے ہیں، صوفے پہ دراز ہو جاتے ہیں، اور سب لوگ انتظار میں ہیں کہ بھئی مینیجر صاحب آئیں گے، جی ایم صاحب آئیں گے اور وہ آرڈر دیں گے کہ بھئی چلاؤ کارخانہ. میں مثال دے رہا ہوں. تو اسی طرح دیکھیں، سونا کام کی جگہ پر سونا نہیں چاہیے، غافل نہیں ہونا چاہیے. دنیا کام کی جگہ ہے، آرام کی جگہ نہیں ہے. یہ ایک بنیادی طور پہ بات نوٹ کر لیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، انسان کو میں نے مشقت میں پیدا کیا ہے، یعنی اس کی کامیابی مشقت میں ہے. جاہدوا فی اللہ حق جہاد، اللہ کے راستے میں محنت کرو جیسا کہ محنت کا حق ہے. تجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، وہ پوری آیت میں پڑھ دیتا ہوں، اچھی ہے. هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ کیا میں تمہیں ایسی تجارت نہ بتاؤں جو تمہیں دردناک عذاب سے نجات دے دے. میں تفصیل زیادہ نہیں کر رہا کیونکہ یہ شارٹ کلپس ہیں ہمارے. تو کیا کرے کہ دردناک عذاب سے بچ جائے؟ انسان کیا کرے؟ تو منون باللہ، یقین اللہ پہ. اس کی بھی تفصیل نہیں کر سکتا ابھی. تو ایمان اللہ پہ، یقین اللہ پہ. وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، اور تم نے محنت کرنی ہے اللہ کے راستے میں، اللہ کو منزل بنا کے اپنی مال و جان سے. ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، یہ بہتر ہے تمہارے لیے اگر تم جانو.
تو ہوگا کیا؟ یغفر لکم ذنوبکم، یعنی اگر مجاہدہ کرو گے، محنت کرو گے، مشقت میں زندگی گزارو گے تو یغفر لکم ذنوبکم، میں تمہارے گناہوں لغزشوں کو معاف کر دوں گا، اور تمہیں ایسی جنتوں میں، ایسے باغات میں داخل کروں گا جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ، اور بہت اچھے مکانات اس دائمی جنت میں۔ تو دیکھیں، میں بات کر رہا ہوں غفلت کی، موضوع غفلت ہے، بات کرتے ہیں وقفے کے بعد۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم